سعودی عرب کے اندر 7 پاکستانیوں کے سر قلم کر دیے ہیں۔ بیسکلی سعودی حکام نے اب اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی سرزمین کے اوپر کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ 2 خواتین کے بھی سر دھڑ سے الگ کر دیے گئے، اور جب یہ سزائے موت دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی ان کا سر قلم کیا جا رہا ہوتا ہے نا، یہ سر عام ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کر کے اس طرح کا کام سر انجام دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ اب ان 7 پاکستانیوں نے کیا کام کیا تھا، ان کے سے کیا جرم سرزد ہو گیا، تو کیونکہ انہوں نے سنگین جرم کیا اور باقاعدہ طور پر ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ میں ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ رزق حلال کمانے کے لیے سعودی عرب جائیں، کیونکہ مقدس زمین ہے، مدینہ ہے، مکہ ہے، وہاں پر جا کے رزق حلال کمائیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پر چلے بھی جاتے ہیں، لیکن پھر وہاں پر جا کے شاید وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ پھر وہاں پر وہ کام کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر ان کو سنگین سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 7 پاکستانیوں کے سر قلم کیے جا چکے ہیں، 7 پاکستانیوں کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ انتہائی اندھناک قسم کے اعداد و شمار ہے جو کہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور سعودی عرب نے اب اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی سرزمین کے اوپر کسی بھی قسم کا غیر قانونی کام سر انجام نہیں دیا جائے گا۔ 2022 میں سعودی عرب نے دوبارہ سے سزائے موت پر امپلیمنٹیشن کرنا شروع کیا، اور وہاں پر سزائے موت اس طرح سے دی جاتی ہے کہ سرعام لوگوں کے سامنے سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب لوگ عبرت پکڑیں، لوگ اس طرح کے کام نہیں کریں۔ لیکن ان 7 پاکستانیوں نے کیا قصور کیا تھا، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو میسج آپ کریں گے، کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب، آخری شخص جو کہ پاکستانی تھا، جس کو باقاعدہ طور پر 2 دن پہلے اس کا سر قلم کیا گیا، اس کو موت کی سزا سنائی گئی، 10 محرم کو اس کو باقاعدہ طور پر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ اس کا نام تھا کتاب گل، نام ہے کتاب، لیکن حرکتیں ان کی وہاں پر ایسی تھی کہ وہاں پر جا کے وہ منشیات بیچ رہے تھے۔ یہاں سے منشیات لے کے جاتے یا مختلف علاقوں سے وہ منشیات لے کے جاتے اور سعودی عرب میں جا کے باقاعدہ طور پر اس کی اسمگلنگ کر رہے تھے، اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد جو مقامی عدالت تھی وہاں پر اس کا کیس چلا، اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو موت کی سزا سنائی جائے۔ پھر انہوں نے اپر جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں وہاں پر اپیل کی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل کی، لیکن ہر جگہ سے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، فیصلہ برقرار رہا۔ اور اس کے بعد پھر سعودی جو شاہی خاندان ہے، فرما روا ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی، ان کو آپ موت کی سزا سنا دیجیے، اور اس کے بعد 10 محرم کو ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں، پہلے آپ کو اعداد و شمار بتا دوں، اور یہ اعداد و شمار پچھلے 6 مہینے کی ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک قسم کے اعداد و شمار ہیں جناب۔ 78 سعودی باشندے، دوسرے ممالک کو تو رہنے دیجیے آپ، 78، میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر ہر ہفتے ایک شخص کو پھانسی دی جاتی، پھانسی مطلب یہ کہ موت کی سزا سنائی جاتی ہے، سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ سر عام ہوتا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ پچھلے 6 مہینے کے دوران یعنی 2024 میں رواں برس 78 سعودی باشندے، 8 یمنی، 5 ایتھوپیائی، اس کے علاوہ 7 پاکستانی، 3 شامی، جبکہ سری لنکا، نائجیریا، اردن، بھارت اور سوڈان سے ایک باشندے کا سر قلم کیا گیا ہے، جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں جن کو سزائے موت دی گئی تھی، اور ان کو بھی سر عام ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ 2022 میں سزائے موت پر امپلیمنٹیشن دوبارہ شروع کیا تھا۔ اچھا، میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، 5 پاکستانیوں کے سر ایک ساتھ قلم کیے گئے تھے، اور یہ زیادہ پرانی نہیں، 3 مہینے پرانی یا 2 مہینے پرانی بات ہے۔ جب میں وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے گیا، میں نے وہاں پر پاکستانیوں سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ ان 5 پاکستانیوں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے گئے، کیونکہ وہاں پر پاکستانی یا تو ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، یا پھر ان کے اپنے بزنسز ہوتے ہیں، یعنی ریسٹورنٹس چلا رہے ہوتے ہیں، کھانے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب 10-10 لاکھ روپے کا اقامہ ملتا ہے، 2 لاکھ روپے آپ کی دیگر معاملات میں چلے جاتے ہیں، پھر کچھ ایجنٹ لے جاتا ہے، پھر آپ کو ٹکٹ کے بندوبست کرنے پڑتے ہیں، اور وہاں پر جو اندرون پنجاب یا اندرون سندھ، اندرون بلوچستان، اندرون کے پی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، ان کو باقاعدہ خواب دکھائے جاتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ 4-4 لاکھ روپے جا کے سعودی عرب میں کماؤ گے،
اور جب وہ یہاں پر پہنچتے ہیں 14-15 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد 1 سال کے لیے اقامہ لے کے یہاں پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 4 لاکھ تو چھوڑیے 40,000 کمانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جب وہ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ آدھے راستے سے واپس چلے جاتے ہیں، یعنی پورا سال یہاں پر کمپلیٹ نہیں کرتے، ایک عمرہ کرتے ہیں، کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام کر کے ہم اپنی رقم جو ہے نا وہ ریکور نہیں کر سکتے، اس کے بعد وہ جرائم پیشہ کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اب ان 5 پاکستانیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ جناب ایک گودام کو لوٹ لیا جائے۔ گودام کو لوٹنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر 2 بنگالی ہوتے ہیں، وہ چوکیداری کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، گارڈ تو وہاں پر ہوتے نہیں ہیں، چوکیدار کے طور پر ان کو بٹھایا ہوتا ہے۔ اب یہ چوری کرنے سے پہلے ان کی خوب پھیٹی لگاتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، اور مار پیٹ کے دوران ایک بنگالی جو ہوتا ہے بیچارہ وہ مر بھی جاتا ہے۔ اب جب ان کو یہ چوری ووری کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اگلے دن ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جب پکڑا جاتا ہے تو پھر ان کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے۔ اب عدالت باقاعدہ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ آپ کو چوری کی وجہ سے ہم سزائے موت نہیں دیتے، آپ نے اگر صرف چوری کی ہوتی تو آپ کو شاید آپ کی جان بخشی کر دیتے، لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو مارا ہے جو کہ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر میں روزی بیچنے کے لیے، پیسے بیچنے کے لیے یہاں پر محنت مزدوری کر رہا تھا، رزق حلال کما رہا تھا، ایمانداری سے اپنے کام کر رہا تھا، آپ نے اس کو مار مار کے اس کو قتل کر دیا۔ اس لیے 5 پاکستانی کو موت کی سزا سنائی گئی اور سرعام ان کے سر دھڑ سے الگ کیے گئے۔ یہ بڑی مشہور سٹوری ہے وہاں پر، اور لوگ اس سے عبرت پکڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جرائم کو چھوڑ دیجیے آپ، مطلب وہ اس طرح کے کام سے پرہیز نہیں کرتے۔ جب میں وہاں پر گیا تھا بہت سارے لوگ ایسے تھے، ہمارے پاکستانی بھائی تھے یار، جھوٹ کیا بولنا، انسان کو غلط بیانی کیا کرنا، پاکستانی بھائی تھے، آدھے سے پیچھے کہ جناب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، آپ تھوڑا ریال دے دیں ہمیں، کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں یہاں پر فیملی کے ساتھ آیا، میرے پیٹ چوری۔ اللہ کے گھر پر آ کے آپ اس طرح کے کام کر رہے ہو یار، اللہ کے گھر پر آ کے آپ اس طرح کی دھوکہ دھڑی کر رہے ہو، آپ اللہ کے گھر میں آ کے اتنا بڑا خانہ کعبہ، اس سے زیادہ آپ یہ سوچئے اللہ نے آپ کو اپنے گھر پہ بلایا، اس سے بڑی، اس سے زیادہ نعمت کیا ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے بجائے آپ ایک انسان سے مانگ رہے ہو یار، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ سوچئے بدقسمتی کا لیول کیا ہوگا ان لوگوں کا۔ لیکن خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔